بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے تحت یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بہت بلائی عیش ہے، اور جن لوگوں نے نہ مانا اپنے رب کے لیے، اگر ان کے ملک میں ہوتی سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں پوری اور اتنی ہی اس کے ساتھ ہوتی، اسے اپنی جان بچانے کا فدیہ دے دیتے تو اس کو عذاب سے نہ چھڑا سکتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر ہوا حساب اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مالک الملک نے یہاں ایک ایسی حقیقت کو واضح فرمایا جس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور ضروری ہے، اور اس سے لاپرواہی، غفلت، بدبختی اور بد انجامی ہے۔ اس حقیقت کی نشاندہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد پاک میں اس طرح فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص جہنم میں بھیجا جائے گا تو اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری دنیا کا ہر حاصل یہاں ایک لمحہ کی رہائی کے عوض دے دیا جائے؟ تو وہ عرض کرے گا، ہاں باری تعالیٰ ملے۔ پھر اسے حکم ہوگا کہ تم کو تو اس سے بہت کم حاصل ملا تھا لیکن تم نے نہیں مانا، لہذا اب اسی میں رہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ دونوں قسم کے لوگوں کے انجام میں بہت بڑا فرق ہے جو عیاں اور ظاہر ہے، اور اس فرق کے متعلق بار بار مالک نے اطلاع دی اور تاریخ کے ابواب بھرے پڑے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانیت کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ ان کا انجام دنیا اور آخرت میں اچھا ہوا، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، اور جنہوں نے اس حکم کو نہ مانا اور لاپرواہی برتی ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ خواہ ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، فوجیں تھیں، لیکن کوئی چیز ان کو انجام بد سے نہ بچا سکی مگر مالک الملک کے وہ عاجز، نادار اور مفلس بندے جن کے پاس کچھ نہ تھا سوائے عاجزی اور خلوص کے، اور انہوں نے اپنے مالک کا حکم گلے سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں انہیں وہ عزت و احترام، خوشی، سکون اور اطمینان بخشا جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کے لیے بنی نوع انسان تڑپتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ اس کا ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ایک وقت وہ محتاج، درماندہ اور مصیبت زدہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت نے ان کو وہ مرتبہ دنیا اور آخرت میں بخشا جس کے لیے دنیا کے بادشاہ تڑپتے رہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں سب کچھ رکھتے تھے، طاقت، بادشاہ، دولت، افواج، ان کی آخرت اس قدر خراب ہوئی کہ کوئی انسان اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کوئی ہے جو نمرود بننا چاہے یا فرعون اور شداد بننا چاہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت کسی کو اس مقام کی دعوت دی جائے تو خوف سے وہ مر جائے۔ اس لیے حاضرین مجلس، اس زندگی میں جو مختصر سی ہے، ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ عذاب سے بچا جائے، اور وہ زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کو خوشی اور محبت سے قبول کیا جائے، کیونکہ وہ ہیں بھی انسانیت کی بہتری کے لیے۔ ایک ایک حکم کو اگر دیکھیں تو اس میں انسان کی اپنی بہتری مضمر آتی ہے، لیکن یہ حقیقت اس وقت سمجھ میں آتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب دل صاف ہو، اور دل صاف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔